الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل کے تاج ہمارے بزرگ اور آج کی اس مجلس کے روح رواں میرے ہر دل عزیز اور انتہائی دل کی قریب قاری جمال الدین صاحب، جنہوں نے آج کی اس مجلس کو منعقد کرنے کے لیے 15 سال سے محنت کی. یہ مجلسیں، یہ پروگرام آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 2 دن کی محنت کا نتیجہ ہے. اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی لگانی پڑتی ہے، اپنا وقت دینا پڑتا ہے، اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کے اس طرح کے نتائج ہمارے بھی ان کے جوان بھی سب غیر محفوظ ہیں. اور جن مدارس کو اور جن مساجد کو ہم اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے تعمیر کرتے ہیں، آج ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. میں چاہوں تو آپ کو چند قصے سناؤں، آپ خوش ہو جائیں اور میں بھی چلتا بنوں. میرے لیے بھی آسان عمل ہے وہ، لیکن میں چاہتا ہوں نہیں، اب قصے کہانیوں کا دور گزر چکا ہے، اب روایتی تقریروں کا دور گزر چکا ہے. اب بات ہوگی حقیقت پر، بات ہوگی سچائی پر، بات ہوگی لیٹسٹ پروگرامز پر، کرنٹ افیئرز پر. جو ہماری پرابلمز ہیں ان پر بات ہوگی. زمانے کی گردشوں سے ڈر کر اگر ہم نے بولنا چھوڑا، لکھنا چھوڑا، تو پھر یہ نہیں، ہم نہیں، یہ پوری قوم ہوگی. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ان اسٹیجوں پہ بیٹھ کر قوم کو حالات حاضرہ سے آگاہ کرنا خود ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. علماء کرام اپنی جانوں پہ کھیل کر آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بیدار کرتے ہیں. بعض مرتبہ اسی بیدار کرنے کے چکر میں آپ بیدار نہیں ہوتے، دوسرے بیدار ہو جاتے. اور اس سے بڑا فسانہ
کہ علماء بیدار کرتے کرتے جیلوں میں چلے جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کی چار دیواریوں میں مستی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بہت سارے احکامات نازل فرمائے۔ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اشارہ دے دیا، طریقہ نبی پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا الحج والاشہر معلومات، حج کا حکم دیا، طریقہ نبی پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا، طریقہ نبی پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھو، کیسے رکھنے ہیں، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، نبی پر چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ان میں کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی، تشریح بیان نہیں فرمائی، بلکہ اللہ رب العزت نے اشارات فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں وہ اشاروں کی زبان کو سمجھیں، ان کے سامنے تقریریں نہ کرنی پڑیں، تفسیریں نہ کرنی پڑیں۔ لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہے کہ اس امت کے سامنے تقریریں بھی ہوتی ہیں، تفسیریں بھی ہوتی ہیں، تبلیغیں بھی ہوتی ہیں، مسجدوں میں ہر جمعے کو چیخ و پکار بھی ہوتا ہے، لیکن یہ امت ہے کہ ٹس سے مس ہونے کو تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اشارے فرمائے، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم صرف سورہ یوسف، جس میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہیں سب میں اللہ رب العزت نے مختصر سمجھنے کے لیے چیزیں بیان کی۔ آپ اسے انگلش میں یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم بک آف سائنس نہیں ہے، بک آف سائنس، اشاروں کی کتاب۔ اتنے علماء کرام یہاں بیٹھے، کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ قرآن میں ہے؟ میں پوچھ لیتا ہوں، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ اور اس کے آگے صرف قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ قیام کا ذکر کرتا ہے، قیام کیسے کرنا ہے قرآن ذکر نہیں کر رہا۔ رکوع کا ذکر کرتا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے قرآن ذکر نہیں کر رہا ہے۔ سجدے کا ذکر کیا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے قرآن بیان نہیں کرتا۔ کہا خود سمجھو، اپنے نبی سے سمجھو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ۔ تمہارے سامنے ساری باتیں کھول کھول کر بیان نہیں کی جائیں گی۔ تمہیں عقل دی ہے، تم جانتے ہو شعلے میں اور پھول میں کیا فرق ہے، تم جانتے ہو آسمان میں اور زمین میں کیا فرق ہے، تم جانتے ہو اچھے اور برے میں کیا فرق ہے۔ اور اگر نہیں جانتے تو پھر ہم جنوا دیتے، ہم بتلا دیتے۔ قوم کا اگر کوئی فرد کہے کہ جی مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو کم علم ہوں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو جاہل ہوں، کہہ دیتے نا، یہاں علماء اکرام بیٹھے ہیں، ائمہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، ان کا درد بھی بڑا درد ہے کہ اگر یہ کسی فرد